یہ بالکل صحیح بات کی، اور جو میری خود کی پڑھائی ہے یا جو میں ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں بھی یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کرکس ہے ہر ایک چیز کا. لیکن مفتی صاحب جب میں ایون ایجوکیشن کی بھی بات کروں نا، فاؤنڈیشنلی جب ہم ایجوکیشن سسٹم ویسٹ کی بات کریں اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، کیا ہم میں فاؤنڈیشنل ڈفرنس ہے یا پھر آبجیکٹو ہمارا کچھ اور ہے؟ یعنی کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کو اور اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم کچھ اور اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا فاؤنڈیشنلی ڈفرینسز ہیں؟ جی ہے کیا ڈفرینس؟ فاؤنڈیشنل ڈفرینسز بھی ہیں اور آبجیکٹو کے اعتبار سے بھی ڈفرینسز ہیں. فاؤنڈیشنل ڈفرینسز اس معنی کر ہیں کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سورس آف ایجوکیشن یا سورس آف لرننگ کس چیز کو مانتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں امپیریسزم یا امپیریکل ڈیٹا کو ہی صرف سورس آف انفارمیشن مانا جاتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ لیں 5 سینسز، کہ آپ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر اسی طریقے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو پروسیس کر سکتے ہیں. ریویلیشن کو یعنی خدا کے پیغام کا اس میں کوئی مقام نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اسکول کی ٹیکسٹ بک میں یہ کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو اسکول کی ٹیکسٹ بک کو فوراً ہٹا دیا جائے گا. جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کو میتھ سے پرابلم نہیں ہے، اس کو سائنس سے پرابلم نہیں ہے، اس کو جیومیٹری اور فزکس اور جو بھی جتنے بھی علوم ہیں ان سے پرابلم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اسلامی نظام تعلیم میں اس کے وسائل اور اس کے ذرائع کیا ہیں. تو ذریعہ تعلیم کیا ہے، تعلیم نے ذریعہ علم کیا ہے. ہمارے یہاں ذریعہ علم 3 ہیں. سب سے پہلا اور سب سے جو مختصر دائرہ ہے، سب سے چھوٹا جو سرکل ہے وہ ہے ہمارے 5 سینسز. اس کے بعد جو اس کے بڑا سرکل ہے وہ ہے ہماری لاجک یا ریزننگ، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا سرکل ہے وہ ہے ریویلیشن. تو ریویلیشن کا ہمارے یہاں بنیادی کردار ہے. ہم اگر میتھ پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ریویلیشن سے ہم آہنگ ہونے چاہیے. یہ ہے فاؤنڈیشنل ڈفرینس. اس کے بعد آبجیکٹیو کا ڈفرینس آ جاتا ہے. آپ کی جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اور وہ ہے پیٹ، کہ آپ کی جاب بہت اچھی ہو جائے، آپ سوسائٹی میں بہت اچھے ہیں، آپ اچھا مکان افورڈ کر سکیں، آپ اچھی گاڑی افورڈ کر سکیں. آپ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کیا مقصد ہے پیٹ کے علاوہ، اس کی اور کیا مقصد ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد اس کا نہیں ہے. جبکہ اسلامی جو نظام تعلیم ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یقیناً گزاریں، لیکن اصل آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کا کریٹر آپ سے خوش رہے، وہ آپ سے ناراض نہ ہو. لہٰذا اگر مان لیجئے آپ میڈیکل ڈاکٹر بنے ہیں تو میڈیکل فیلڈ میں جتنا کرپشن پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں میڈیکل فیلڈ میں ہے، اتنا ایک گاؤں یعنی آپ سمجھ لیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا پورا پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اتنا کرپٹ نہیں ہوگا جتنا کہ میڈیکل سسٹم کرپٹ ہے. یہ یعنی ایک فیکٹ ہے. جبکہ ہم ڈاکٹر کے پیشے کو بہت مقدس پیشہ سمجھتے ہیں. اگر اسلامی نظام سے پڑھا ہوا ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، صبح قیامت تک وہ کرپٹ نہیں ہوگا، چونکہ اس کو اسلام نے یہی بتایا ہے کہ تمہیں انصاف کرنا ہے اور ظلم کو مٹانا ہے. آپ اگر اپنے بڑوں سے کبھی معلوم کریں، پہلے زمانوں میں جو حکیم حکما ہوا کرتے تھے، آج بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھائی خدمت خلق. خدمت خلق کیوں؟ چونکہ ان کو پڑھایا اسی یہی گیا ہے کہ بھائی آپ اگر کسی کی نبض دیکھ رہے ہیں تو اس نبض کے چارج نہیں کریں گے، آپ دوائیں غیر ضروری طور پر نہیں لکھیں گے. ہمارے زمانے میں ہاسپٹلز بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز کو چلانے کے لیے ملینز آف ڈالرز یا کروڑوں روپے لگتے ہیں. یہ کروڑوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ ڈاکٹرز غیر ضروری طور پر نسخے لکھتے ہیں، غیر ضروری طور پر ٹیسٹ کراتے ہیں، غیر ضروری طور کے اوپر علاج تجویز کرتے ہیں تاکہ ہاسپٹلز چلیں. ایک دوسرے کو ریفر کرتے ہیں تو اس کے پیسے آتے ہیں. یہ پورا کا جو پورا کرپٹ نظام ہے یہ، اور جس کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، یہ کس کی دین ہے؟ یہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کی دین ہے نا. اگر اسلامک ایجوکیشن سسٹم سے آپ ایسے ڈاکٹرز نکالیں گے تو کبھی بھی وہ کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. اوکے